بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حجاب کے اندر جاپانی نو مسلم خالہ کی تحریریں۔ آج ہم اس کتاب کے تیسرے مرحلے کو پڑھیں گے۔ پچھلے دو مرحلات جو خالہ لکاتو کو مذہب تبدیل کرنے کے بعد پیش آئے، ان کے بارے میں سننے کے لیے پچھلی ویڈیوز ملاحظہ فرمائیے۔ تیسرا مرحلہ، مذہب تبدیل کرنے کے 6 ماہ بعد میں نے مصر کا سفر کیا۔ میں نے اپنی عربی اور اسلام کے مطالعے کی شدید خواہش کی تکمیل کسی ملک میں کرنے کا ارادہ کیا، کسی مسلم ملک میں۔ میں مصر میں صرف ایک جاپانی شخص کو جانتی تھی۔ میرے میزبان کے گھر میں کوئی انگریزی نہیں بولتا تھا۔ میں اپنے میزبان کو پہلی نظر میں دیکھ کر سخت حیران ہوئی۔ وہ سر سے پاؤں تک بشمول چہرہ سیاہ لباس میں ڈھکی ہوئی تھی۔ اس سے قبل میں نے فرانس میں ایک عورت کو چہرے کے نقاب کے ساتھ سیاہ لباس میں دیکھا تھا۔ میں نے ایک بڑی اسلامی کانفرنس میں شرکت کی تھی۔ وہاں ان مسلم عورتوں کے درمیان جو رنگین لباس زیب تن کیے ہوئے تھیں اور اسکارف پہنے ہوئے تھیں، اس کی موجودگی بڑی انوکھی معلوم ہوئی۔ میں نے پھر غور کرنا شروع کیا۔ یہ ایک ایسی عورت ہے جو عرب رسم و رواج کے بندھن میں جکڑی ہوئی ہے اور اسلام کی اصل تعلیم سے نابلد ہے۔ اس وقت میری اسلامی معلومات بہت محدود تھیں۔ میرا اعتقاد تھا کہ چہرہ ڈھکنے کی جڑیں نسلی رسم و رواج سے منسلک ہیں، جس کی اسلام میں کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ایسا ہی خیال میرے اندر اس وقت پیدا ہوا جب یہ جاپانی عورت مجھے اپنے گھر لے گئی۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ آپ غلو سے کام لے رہی ہیں، یعنی کہ زیادتی سے کام لے رہی ہیں۔ یہ غیر فطری ہے۔ مردوں سے کسی طرح کا تعلق نہ رکھنے کی اس کی کوشش بھی خلاف معمول دکھائی دے رہی تھی۔ جلدی اس بہن نے مجھے بتایا کہ میرے کپڑے پبلک میں استعمال کرنے کے لیے موزوں نہیں ہیں۔ اگرچہ میرا یقین تھا کہ میری پوشاک اسلامی پوشش کے مطابق موافق تھی، میرے اندر حالات سے مطابقت کرنے کی صلاحیت مشہور تھی، اور مشہور مقولہ ہے کہ جب روم میں رہو تو وہی کرو جو رومی کرتے ہیں۔ میں نے ایک سیاہ لباس اور لمبا سیاہ سرپوش، جس کو دوپٹہ کہا جاتا ہے، بنایا۔ اس طرح میں چہرے کے علاوہ مکمل طور پر ڈھک گئی۔ میں نے نقاب کے متعلق سوچا بھی نہیں تھا۔ فضا کے مستقل گرد و غبار سے محفوظ رہنے کے لیے ایک عمدہ شے لگی، لیکن میری میزبان نے کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے یہ سوچ کر کہا کہ میں جاپان میں اس پر عمل نہیں کر سکوں گی، یا میرا یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ ان بہنوں کا یقین محکم تھا کہ چہرہ چھپانا ان کے مذہبی فرائض کا ایک جزو ہے۔ زیادہ تر بہنیں جن سے میں متعارف ہوئی نقاب استعمال کرتی تھیں۔ بحرکیف قاہرہ جیسے شہر میں ان کی تعداد کم تھی۔ بعض کو تکلیف ہوئی کہ میرا کالا دوپٹہ دیکھنے کے باوجود بھی گلے ملی۔ عموماً مغرب زدہ مرد برقع پوش عورتوں سے دور رہتے تھے اور انہیں الاخوات کہہ کر پکارتے تھے۔ لوگ ان کے ساتھ خصوصی احترام اور نرمی کا رویہ رکھتے تھے۔ یہ بہنیں خاص حد کے اندر ہی دکھائی دیتی تھیں۔ عموماً برقع پوش خواتین اپنے عقیدے کی زیادہ پابند تھیں۔ اسکارف کا استعمال بہت کم یا بالکل نہ کرنے والی اپنے فرائض کی ادائیگی سے بالکل بے نیاز معلوم ہوتی تھیں۔ قبول اسلام سے قبل میں چست پینٹ اور منی اسکرٹ زیب تن کرتی تھی، لیکن اب میری لمبی پوشاک نے مجھے بہت مسرور کیا اور میں نے سمجھا کہ میں ایک شہزادی کی طرح ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے اس کو زیادہ آرام دہ پایا۔ میں نے سیاہ پوشش کو ناپسند نہیں کیا۔ اس کے برعکس میں نے قاہرہ جیسے غبار آلود شہر میں اپنی کالی پوشاک کو زیادہ موزوں پایا۔ میری مسلم بہنیں اپنی سیاہ پوشاک اور دوپٹے میں بڑی دلکش لگتی تھیں۔ جب اپنے چہروں سے نقاب اٹھاتی تو اندرونی نور نمایاں ہوتا تھا۔ میں قاہرہ میں اپنے قیام کے دوران سیاہ برقعے میں بہت خوش تھی۔ میرے اندر اس وقت منفی رد عمل ہوتا تھا جب میری مصری بہنیں مجھے مشورہ دیتی تھیں کہ جب میں واپس جاپان جاؤں تو وہاں بھی اسی طرح رہوں۔ مجھے اس بات پر سخت خفگی اور ندامت ہوئی کہ اس وقت جو میں سوچتی تھی وہ نادانی تھی۔ میری دانست میں اسلام عورتوں کی
کی ستر پوشی اور شخصیت کو پوشیدہ رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ اس حکم کی تعمیر میں جب کوئی عورت برقعے کا جو طرز پسند کرے استعمال کر سکتی ہے، مگر یہ تو بہت باریک نہ ہو اور نہ ہی چست ہو اور نہ ہی زیب و زینت والا ہو۔ ہر سماج کا اپنا فیشن ہوتا ہے۔ میرا تصور تھا اگر میں جاپان کی گلیوں میں سیاہ پوشاک زیب تن کر کے منظر عام پر آؤں گی تو مجھے پاگل سمجھا جائے گا۔ میں نے اپنی مصری بہن سے مباحثہ کرتے ہوئے کہا کہ میری نئی پوشاک سے جاپانیوں کو گہرا صدمہ ہوگا اور میری بات کوئی نہیں سنے گا۔ وہ اسلام کو صرف اس کے ظاہر سے ہی رد کر دیں گے، اس تعلیم کو سننے اور سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے۔ بہرحال مصر میں اپنے قیام کے اختتام تک میں اپنے لمبے لباس کی عادی ہو گئی تھی اور اسے جاپان میں بھی پہننے کا خیال تھا۔ مجھے اپنے ملک میں سیاہ لباس زیب تن کرنے میں اب بھی تکلف تھا، اس لیے میں نے کچھ ہلکے رنگ کے لباس اور دوپٹے بنائے اور اسی طرز پوشاک زیب تن کیے ہوئے میں ایک بار پھر اپنے وطن واپس ہوئی۔ تیسرے حصے کا اختتام ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔